دریائے فرات کے نیچے سے گلگامش نامی بادشاہ کا مقبرہ دریافت، جو قوم عاد اور سمود کا ظالم ترین بادشاہ تھا۔ ناظرین، قرآن میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ یہ وہ قومیں تھیں جو اپنی طاقت، ہنر اور لمبے قد کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور ان کی عمارتیں بہت مضبوط اور بڑی ہوتی تھیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم زمانے کی کئی بڑی تعمیرات انہی طاقتور قوموں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے مطابق جب یہ قومیں اپنی طاقت پر غرور کرنے لگیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں تو ان پر سخت عذاب آیا اور وہ اس دنیا سے مٹ گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے قصے کہانیاں تاریخ اور مذہبی کتابوں میں باقی رہ گئے۔ 2003 میں ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ نے عراق کے ایک قدیم علاقے میں کھدائی شروع کی۔ یہ کھدائی ایک ایسے مقام پر ہو رہی تھی جہاں کبھی قدیم شہر آباد تھا اور آج اس کے قریب دریائے فرات بہتا ہے۔ کئی سالوں سے اس دریا کا پانی کچھ علاقوں میں کم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے نیچے چھپی پرانی چیزیں سامنے آنے لگی۔ جب ماہرین نے یہاں تحقیق شروع کی تو انہیں مٹی کے نیچے ایک بڑے اور شاندار شہر کے آثار ملے۔ اس شہر کی گلیاں، دیواریں اور عمارتوں کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کبھی یہاں ایک بڑی اور ترقی یافتہ آبادی رہتی تھی۔ تحقیق کے دوران ماہرین کو ایک ایسی جگہ ملی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہاں ایک قدیم مقبرہ تھا اور اس کے اندر ایک بہت بڑا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کا سائز عام انسان کے تابوت سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ جب ماہرین نے اس کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جس شخص کو اس میں دفن کیا گیا تھا اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا رہا ہوگا۔ اس دریافت نے ماہرین کو حیران بھی کیا اور پریشان بھی کر دیا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر نہیں ملتی۔ کچھ تاریخی نشانات اور قدیم تحریروں کی مدد سے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ مقبرہ شاید کسی قدیم بادشاہ کا ہو سکتا ہے جس کا نام گلگامیش بتایا جاتا ہے۔ گلگامیش قدیم بابل کا ایک مشہور بادشاہ مانا جاتا ہے جس کا ذکر پرانی کہانیوں اور کتابوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 5000 سال پہلے ایک بڑا شہر آباد کیا تھا جسے اروک کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ شہر علاقے کے سب سے بڑے اور اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہودی اور عیسائی روایات میں گلگامیش کو ایک طاقتور اور غیر معمولی شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیوں میں اسے دیو قامت انسان بتایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے ان قدیم طاقتور قوموں سے جوڑتے ہیں جن کا ذکر مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کہانیوں کے مطابق وہ ایک سخت مزاج بادشاہ تھا جو شروع میں اپنے لوگوں پر سختی کرتا تھا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں اس کے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ گلگامیش نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی زندگی مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس تلاش میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار اسے سمجھ آ گئی کہ انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس احساس کے بعد اس کے دل میں نرمی آئی اور اس نے اپنی باقی زندگی اپنے لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقبرے سے کچھ قدیم تختیاں ملنے کی بات بھی کی جاتی ہے جن پر پرانی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ ان تحریروں میں ایک بڑے سیلاب کا ذکر تھا جسے کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے جوڑتے ہیں۔ ان تحریروں کے مطابق یہ سیلاب دجلہ اور فرات کے علاقوں میں آیا تھا جہاں قدیم بابل کی تہذیب آباد تھی۔ جدید تحقیق میں بھی ان علاقوں میں مٹی کی موٹی تہیں ملی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تاریخی دریافت کے کچھ ہی دن بعد عراق میں جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور حالات اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اسی وجہ سے وہاں کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم کو اپنی کھدائی روک کر وہاں سے جانا پڑا۔ آج بھی اس معاملے کے کئی سوالات کے جواب واضح نہیں ہیں۔ وہ مقبرہ کہاں گیا، وہاں سے کیا چیزیں ملی اور وہ سب کہاں منتقل ہوئی، اس بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ زمین کے نیچے تاریخ کے کتنے راز چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی دریافت پوری دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔